گناہوں کی، اور ہمارا رب انشاءاللہ عزیز ہمیں معاف کر دیں گا۔ ٹھیک، آگے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 میں فرمایا اور کہا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، مومنوں کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة، وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب ان سے کوئی فحش یا برا کام سرزد ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس لیے کہ انسان کا ایمان والا ہونا، نیک ہونا اس چیز کی دلیل نہیں کہ اس سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہوں گے۔ سمجھے آپ بات کو؟ گناہ تو ہوتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے زیادہ اور کچھ لوگوں کے کم ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں انسان ہونے کے ناطے ہم گناہ کرتے ہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جو اللہ کے نیک بندے جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، اللہ نے فرمایا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ صفت ہمیں اپنے اندر ڈالنا چاہیے موت سے پہلے، کیا کہ جیسے ہی ہم سے گناہ ہو، خطا ہو، معصیت ہو، فوراً کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی سخت معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ خطا ہو گئی مجھ سے۔ تو اللہ نے فرمایا فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے گا؟ اللہ کے سوا کون ہے جو ہمارے پاپوں کو جو ہے معاف کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے بندہ اللہ کے پاس رجوع کریں گا ہی نا۔ ایک غلط فہمی جو امت مسلمہ میں یہ پھیلا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا تو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، جبکہ پہلی آیت اور دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دونوں میں گناہ گاروں کا تذکرہ اور گناہ کے بعد اللہ کی معافی کا، اور اللہ ان کی سنتا ہے کہ تو اللہ نے تو یہاں فرما دیا پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے گا؟ اور جب اللہ گناہ معاف کرے گا تو ہماری پکار کی بات کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے پکار دعا ہوتی ہے۔ جب گنہگار بندہ دعا کریں گا اللہ مجھے معاف کر، تو اس کا رب اسے معاف کرتا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ گناہ گار کی بھی سنتا ہے، بلکہ میں تو کبھی